اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10 اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم اسٹوڈنٹس حدیث نمبر 12 کی طرف چلیں گے۔ پریویس لیکچر میں جیسے حدیث نمبر 11 ہم نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور تشریح کیا تھا، آپ نے اس کو یاد کر کے لکھ لیا ہوگا۔ آج ہم حدیث نمبر 12 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 12 کیا ہے؟ از قلتا لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوتا۔ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ بڑی ہی اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے اس حدیث میں، جس کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ از قلتا، جب کہا لصاحبکا اپنے ساتھی سے، یوم دن الجمعتی جمعے کے، انصت مطلب خاموش ہو جاؤ، والامام اور امام یخطب خطبہ دے رہا ہو، فقد پس لغوتا لغو بات کی، فضول بات کی اور فضول بات کہی۔ مطلب کہ جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ اب جیسا کہ بچے آپ سب کو معلوم ہے کہ جمعے کا دن اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، تمام دنوں پر افضل ہے جمعے کا دن، اور اس دن پر جو ہے وہ تمام عبادات کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جائے اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی ضرور اس دن میں آتی ہے۔ بچے اب ہم جمعے کا اہتمام بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کا بھی الگ ثواب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جمعے کے لیے مسجد میں جانے اور واپس آنے کے لیے الگ راستے اختیار کیے جائیں، اس کا بھی ثواب رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے جمعے کی اہمیت کو، نماز جمعہ کی اہمیت کو مختلف احادیث سے ثابت کیا گیا ہے۔ اب نماز جمعہ کا ایک اہم رکن کیا ہے کہ اس میں خطبہ جو ہے وہ ایک بڑا ہی اہم پارٹ ہے، ایک بڑا اہم رکن ہے جمعے کا، جس میں کہ امام خطبہ دیتا ہے، دین کے مسائل کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اب دین کے مسائل کو جب لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، جب لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو تمام حاضرین کو نہایت خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، کیونکہ آپ حاضرین کو امام مسجد یا امام خطبہ کے ذریعے دین کے اہم معاملات کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر اپنے ساتھی سے اتنی بات بھی کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر وہ بات کر رہا ہے تو آپ اگر اس کو اتنا بھی کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تو آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی فضول بات ہے۔ آپ نے اتنا بھی نہیں کہنا کہ آپ کا دھیان، اب یہاں پر آپ کی اٹینشن کی ڈائیورٹ ہونے کا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی اٹینشن اتنی سی بھی ڈائیورٹ نہیں کرنی ہے خطبے سے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے اتنا کہیں کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دھیان خطبے سے ہٹ کے اس شخص کی بات کی طرف چلا گیا ہے، اور اب آپ اس شخص کو اس کی بات کے جواب میں خاموش ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ خاموش ہونے کا کہنا بھی نہیں ہے آپ نے، کہ وہ بھی ایک فضول بات ہے۔ مطلب خطبہ اتنے دھیان سے سننا ہے کہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص کیا بات کر رہا ہے آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی آپ نے توجہ نہیں دینی، آپ کا دھیان، آپ کی کنسنٹریشن فلی جو ہے وہ امام کی طرف ہونی چاہیے جو کہ آپ کو خطبہ ارشاد فرما رہا ہوگا۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص بات کرے تو اسے خاموش رہنے کی تلقین منہ سے بول کر نہ کریں، بلکہ اس کو یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرمایا کرتے تھے، ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جتنے سامعین محفل ہوتے تھے ان کے درمیان اس قدر خاموشی ہوا کرتی تھی، وہ اتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ خطبہ سنا کرتے تھے کہ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے ذرا سا بھی اپنے سر کو جنبش دی، ذرا سا بھی سر کو ہلایا تو وہ پرندے وہاں سے اڑ جائیں گے۔ تو اتنا دھیان، اتنی انہوں نے کنسنٹریشن کے ساتھ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا خطبہ سننا۔
تو ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل ہی کوئی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قابل تقلید ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا جمعہ کے خطبے میں جو ہمیں محترم دین کی تعلیمات امام فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ان کو سیکھنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے یہ خطبہ، اس کے اندر آپ کی خاموشی، آپ کی اٹینشن بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس بات کو آپ دھیان سے سنیں گے آپ اسی بات کو دھیان سے سمجھ بھی سکیں گے۔ اگر آپ دھیان سے نہیں سنیں گے تو آپ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھنے کے لیے اس کو نہایت خاموشی اور توجہ سے سننا ہے، اور ہمیشہ جو گڈ لسنر ہوتا ہے وہی اچھا جو ہے وہ اسپیکر بعد میں بنتا ہے، یا پھر ایک اچھا سکسیسفل پرسن بنتا ہے، مسئلوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والا بنتا ہے۔ جتنا آپ اچھے لسنر ہوں گے، جتنا آپ اچھا سنیں گے دوسروں کو، اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے، اتنا زیادہ آپ کا مائنڈ واسٹ ہوگا، ذہن کھلے گا، وسیع ہوگا، اور نئی چیزیں سیکھنے کی ایک لگن پیدا ہوگی، اور آپ ان چیزوں کی تحقیق کی طرف جائیں گے۔ تو لہٰذا اپنے جو لسننگ پاور ہے اس کو اسٹرانگ کریں، زیادہ سنیں، اور جب سنیں گے آپ زیادہ دوسروں کو، چاہے آپ کے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ امام ہیں، چاہے وہ قاری صاحب آپ کو جو پڑھانے آتے ہیں گھر پر دینی تعلیم دیتے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس ہیں، جب آپ ان کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے تو ہی آپ عمل کر سکیں گے۔ اور یہ ادب کا بھی بہت زیادہ تقاضا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو یہ ادب کا بھی نہایت ضروری تقاضا ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس ٹائم پر نہایت خاموشی کے ساتھ خطبے کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس میں بڑی کلیئر ورڈز میں آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو یہ تک کہنا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ بھی آپ نے ایک فضول بات کی ہے، اس کے بات کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کنسنٹریشن جمعے سے ہٹا کے اس شخص کی طرف لگا لیا، خطبے سے ہٹا کر اس شخص کی طرف لگا لیا، تو آپ کا دھیان جو ہے وہ فل کنسنٹریشن 100% صرف اور صرف خطبے کی طرف ہونی چاہیے، امام کی طرف ہونی چاہیے۔ لہٰذا آپ کو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جمعے کا خطبہ نہایت ہی توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور خطبہ آپ جب سننے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں جب آپ امام مسجد کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پہنچتے ہیں تو آپ نہایت ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ثواب عطا فرماتے ہیں جو کہ مسجد میں خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے آ کر بیٹھتا ہے، اور جو نماز کا انتظار کرتا ہے یا خطبے کا انتظار میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو اسی طرح سے بچے دین کی باتوں کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور احادیث ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے جو کہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے اچھی طرح سے۔ ہماری غلطیوں کی، ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر غلط کر رہے ہیں۔ تو آج تک بہت ساری موقعوں پر آپ کے ساتھ اگر یہ واقعہ آلریڈی پیش آ چکا ہے کہ خطبے کے دوران اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی ہے جو کہ لغو بات ہے، چاہے کوئی بھی بات ہو وہ بات لغو ہی ہوگی، تو آئندہ آپ نے یہ پکا اور مصمم ارادہ کر لینا ہے کہ جب آپ جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھے ہوں تو اس وقت جمعے کے خطبے کے سننے کے علاوہ آپ کے لیے کوئی اور دوسرا کام ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو حدیث نمبر 12 بھی سمجھ آ چکی ہے۔ آپ نے اس حدیث کا بھی ترجمہ لکھنا بھی ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سے اپنی کاپیز کے اوپر جیسے آپ رجسٹر پر حدیث نمبر 11 کا ترجمہ لکھا ہے، ایسی حدیث نمبر 12 کا لکھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی رائٹنگ بہت ہی نیٹ ہونی چاہیے، آپ نے گندا کام نہیں کرنا ہے، پوائنٹر کا یا مارکر کا یوز لازمی رکھنا ہے رجسٹر کے اوپر، اور اس کام کا لکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بچے آپ جتنا اچھا لکھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا آپ کے ذہن میں وہ چیز نقش ہو جائے گی، آپ کو یاد رہ جائے گی۔ اگر آپ صرف یاد کریں گے اور اس کو لکھیں گے نہیں تو آپ کی رائٹنگ میں بہت زیادہ مسٹیکس آئیں گی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ مارکس کا کویسچن نہیں ہوتا ہے، یہ صرف 3 مارکس کا کویسچن ہے۔ میں بار بار ہر دفعہ آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ صرف 3 مارکس کا کویسچن ہوتا ہے، اور یہ 3 مارکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بچے کے لیے، اس کو گین کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے، پورے 3 مارکس آپ کے آ سکتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ آپ اس کو اٹیمپٹ کیسے کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آج کا لیکچر بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آپ نے اس لیکچر کو تیار کرنا ہے اور اب میرے اگلے لیکچرز کا انتظار کرنا ہے۔
اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیوز تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.